السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ مد اصلی کے مطابق ہم نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے کہ مد اصلی کی مقدار جو ہے وہ ایک الف ہے۔ اب مد اصلی جو ہے کہاں ہوتی ہے؟ حروف مدہ جو ہے اس کے متعلق آپ نے پڑھ لیا تھا، الف واو یا۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر۔ تو اس صورت میں جو ہے نا ان کے اوپر مد ہوگی، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچنا ہے، اور ایک الف کی مقدار جو ہے جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا ایک اندازہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کھڑی رکعات میں جو ہے نا ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ تو مد اصلی جو ہے کھڑی حروف مدہ اور کھڑی رکعات میں جو ہے نا مد اصلی ہوتی ہے۔ تو مد اصلی کے متعلق ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے جو ہے مد فرعی کے متعلق پڑھنا ہے۔ مد فرعی اس کو مد زائد بھی کہتے ہیں، اور مد کا معنی ہے کھینچنا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ تو اب مد فرعی کا جو ہے سبب کیا ہے؟ مد اصلی کا تو صرف جو ہے محل مد جو ہے وہ ضروری ہے، اور مد فرعی کے اندر محل مد اور سبب مد دو چیزیں جو ہے نا یہ شرط ہے۔ اب اس کا سبب مد جو ہے کیا ہوگا؟ محل مد جو ہے وہ تو معلوم ہے کہ حروف مدہ ہیں اور کھڑی رکعات ہے۔ سبب مد جو ہے وہ حمزہ اور سکون ہے، حمزہ اور سکون۔ اور حمزہ کی پہچان بھی جو ہے آپ نے کرنی ہے کہ حمزہ کیسے کہتے ہیں۔ الف کو جو ہے حمزہ کہتے ہیں، اسی طرح عین کی صورت میں بھی حمزہ آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، حمزہ کو بھی الف پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہر وہ حمزہ ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش، اگر سکون ہے یا زبر زیر پیش ہے تو وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے۔ تو سبب مد جو ہے وہ حمزہ اور سکون ہے۔ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آئے گا تو اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا حمزہ کے متعلق پڑھنا ہے۔ سکون کے متعلق ہماری جو ہے گفتگو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہوگی۔ آج ہم نے جو ہے نا سبب مد جو ہے وہ حمزہ۔ اب حمزہ جو ہے ایک کلمے میں ہے یا دو کلموں میں ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ حرف مدہ کے بعد، ہر جگہ نہیں، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے جس کلمے میں حرف مد ہے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ متصل کا معنی ہے جڑا ہوا، ساتھ ملا ہوا، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام قراتوں کے اندر جو ہے یہاں جو ہے مد کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مد واجب کہتے ہیں، یعنی مد ضروری ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ یہاں مد ضروری ہے۔ اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اب ان کی مقداریں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، 3 اور 4، 3 4 الف اس کے مقدار کے برابر جو ہے نا آپ نے ان کو کھینچنا ہے۔ اب مد متصل کی مثال جو ہے وہ جس طرح پڑھتے ہیں جاء، اب جاء میں جو ہے حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، اس لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اور مد منفصل کی مثال جس طرح ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، انا الگ لفظ ہے، اعطینا الگ لفظ ہے۔ اب انا یہاں جو ہے نا الف مدہ جو ہے لفظ کے آخر میں الف مدہ آ گیا، اور اعطینا حمزہ جو ہے اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا،
تو یہ ہے مد منفصل. منفصل کا معنی ہے کہ الگ، جدا، یعنی حرف مدہ ایک لفظ میں اور حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں ہو، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو مقدار ان کی جو ہے نا 3-4 الف جو ہے نا اتنا آپ جو ہے مد کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اور اگر آپ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو یہ تجوید کے خلاف جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے. تو مد متصل اور مد منفصل کی سمجھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جو ہے نا پھر ہم نے جو ہے سکون کے متعلق جو ہے نا بات کرنی ہے کہ حمزہ حرف مد کے بعد سکون آ جائے تو اس کی مقدار کیا ہوگی اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے اور ان کے نام کیا ہیں. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. والسلام.